بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ کے دو ناموں کی ایک تسبیح کرنے کی دیر ہوتی ہے، دعائیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس وظیفے کی برکت سے آپ پر برسنے لگتا ہے، دولت، عزت، شہرت سب کچھ ملے گا، حاجات پوری ہوں گی، اور وہ بھی ایسی حاجات جو کبھی پوری نہ ہوئی تھیں۔ یہ سب اس دن کی برکت سے ہوتا ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا پہلا جمعہ آ گیا ہے۔ جمعہ ویسے بھی بڑی شان والا، بڑی فضیلت والا دن ہے، اور رمضان المبارک میں اس کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، نماز ادا کرنے میں انسان خوشی محسوس کرتے ہیں، فرحت محسوس ہوتی ہے، دل کا سکون ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے۔ پھر جمعہ کے بارے میں تو قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف آ جاؤ۔ ناظرین کرام، دوسری نمازوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ جو ہی نماز کے لیے اذان ہو جائے تو مرد حضرات تمام کام چھوڑ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے مساجد کا رخ کر لیں، جبکہ خواتین گھروں میں رہتے ہوئے اپنی اپنی نماز ادا کریں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نماز کی اتنی پرواہ کرتے کہ جب اذان ہوتی تو آپ فوراً گھر سے نکلتے، پیچھے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بلاتی تو کوئی جواب نہ دیتے، پھر بلند آواز سے بلاتی تو کہتے کون ہو تم؟ تو فرماتی کہ میں عائشہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کون سی عائشہ؟ تو وہ کہتی جسے آپ پیار سے حمیرہ کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کون سی حمیرہ؟ پھر فرماتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کون سے ابو بکر کی بیٹی عائشہ؟ یعنی اتنی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی غالب آ جاتی تھی کہ کسی اور چیز کی پرواہ نہ کرتے، یہاں تک کیفیت ہو جاتی تھی کہ اپنے گھر والوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے پیارے بھائیوں، حکم تو یہی ہے کہ جب اذان سنو تو باقی سارے کام چھوڑ دو اور اللہ کی طرف آؤ۔ ناظرین کرام، جتنی عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تھی، اتنی تو ہمارے دل میں بھی نہیں آ سکتی، لیکن ہمیں کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ اذان سنتے ہی اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے اور نماز کے لیے جانا چاہیے۔ تو جان لیجئے کہ اتنی عظمت و فضیلت ہے جمعہ کے دن کی، اور رمضان المبارک میں اس دن کی عظمت و فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جمعہ کے دن کا ایسا عمل شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو کرنے سے آپ کی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھروں میں رزق کی بارشیں لگ جائیں گی۔ ناظرین، جان لیجئے کہ یہ عمل خاص رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہی کرنا ہے، اور یہ عمل رمضان المبارک کے پہلے جمعے میں کرنا ہے۔ یہ عمل خواتین اور مرد دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر دونوں کریں، یعنی ایک ہی گھر کے تمام مرد حضرات بھی کریں اور اسی گھر کی خواتین بھی اس عمل کو کریں، تو اس کے نتائج آپ کے توقعات سے بھی بڑھ کر ملیں گے۔ ناظرین محترم، یہ رمضان کے پہلے جمعہ کا عمل ہے، اور جان لیجئے کہ اس جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتلا دیا کہ جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، یعنی اللہ کے حبیب اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنا چاہیے، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ خاص عمل آپ نے رمضان کے پہلے جمعہ کو افطاری سے پہلے پہلے کرنا ہے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور سب سے خاص یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس خاص تسبیح کو افطاری سے چند منٹ پہلے کر لے تو اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب لکھا جائے گا اور ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، وہ خاص تسبیح کیا ہے؟ سب سے پہلے جان لیجئے کہ جمعہ کی نماز بے حد ضروری ہے۔ مرد مساجد میں، جبکہ خواتین گھروں میں جمعہ کی نماز ادا کریں۔ پھر جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت ہو تو یہ نماز بھی ادا کریں۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے، یعنی جتنا بھی زیادہ درود شریف پڑھ سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔
مثلاً آپ اگر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو نہایت ہی بہترین عمل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو اس کی تعداد کم کر لیں، لیکن اگر کوئی چھوٹا درود شریف پڑھنا چاہیں تو کم سے کم 100 بار ضرور پڑھیں۔ عمل کا طریقہ سماعت فرما لیں کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کے 2 بابرکت نام یا رحمان و یا رحیم، یہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے کلمات ہیں۔ یہ کلمات اللہ کی رحمت کو کھینچ کر اپنی طرف لانے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت جو کہ رمضان المبارک میں پہلے ہی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ رمضان کے پہلے جمعے والے دن جب آپ اللہ رب العزت کو اس کے ان 2 رحمت والے ناموں سے پکارتے ہیں تو رزق، دولت، مال چھپر پھاڑ کر آپ کے گھروں پر نازل ہونے لگے گا۔ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن یہ عمل کرنے کی دیر ہے کہ سارا سال مال و دولت اور رزق اس عمل کو کرنے والوں پر برسات کی طرح برسنے لگتا ہے۔ اس تسبیح کو آپ جمعہ کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن افطاری سے پہلے پہلے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اس تسبیح کو کرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں اور دعا مانگنی ہے، اور اس دعا میں آپ اپنی کوئی بھی پرانی سے پرانی حاجت کو بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، افطاری کے وقت تو ویسے بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو افطار کے وقت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ اس دعا میں کوئی بھی جائز حاجت اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 نام نہایت ہی طاقتور ہیں، اور ان 2 ناموں کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے یہ 2 بابرکت نام یا رحمان و یا رحیم 101 مرتبہ آپ نے تسبیح پر پڑھنے ہیں۔ 101 مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کم نہ زیادہ۔ پھر اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے اللہ رب العزت سے اپنی تمام حاجتیں ضد کر کے مانگ لیں۔ یاد رکھیں کہ جو شخص رمضان کے پہلے جمعے کے دن اللہ سے اپنی حاجات پوری نہ کروا سکے تو پھر بھلا وہ کب کروائے گا؟ ایسا عظیم الشان دن تو پھر 1 سال بعد ہی قسمت سے ملے گا۔ آج وقت ہے، اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس وقت کو ضائع بالکل نہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آج کا یہ مختصر وظیفہ اگلا پورا سال آپ کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔